تو میں توبہ سے پہلے استغفار کی بات ختم کر لوں تو یہ میں نے معنی سمجھا دی. استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو. استغفار کا مطلب ہے معافی طلب کرو، اور معافی طلب کرنا 3 چیزوں کو جمع کرنے کا نام ہے. زبان سے معافی مانگیں، دل سے کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہوں اللہ کے حضور، اور بدن سے اس کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں. جب آپ نے چھوڑ دیا تو یہ مفارقہ ہوا، اس گناہ سے آپ جدا ہو گئے. تو گناہ سے جدا ہونے کا نام استغفار ہے. گناہ سے جدا ہونے کا نام استغفار ہے. یہ طلب مغفرت ہے. پہلی بات فرمایا ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف توبہ کرو. اور توبہ ہے الرجوع الی الطاعہ، گناہ سے الگ ہو جانا استغفار، اور نیکی کی طرف پلٹ جانا یہ ہے توبہ. اب آپ دونوں کا فرق سمجھ گئے. اگر گناہ پر شرمندہ ہوئے اور گناہ سے جدا ہو گئے تو استغفار ہوا، مگر نیکی کی طرف، طاعت کی طرف، عبادت اور اللہ کی بندگی کی طرف پلٹے نہیں تو توبہ نہیں. گناہ سے جدا ہوئے تو استغفار ہوا، اور جدا ہونے کا بھی معنی بتا دیا، صرف زبان کا نہیں، زبان سے بھی، دل سے بھی، بدن سے بھی. یہ جب مفارقہ کامل ہوا، زبان سے بھی، دل سے بھی، بدن سے بھی. زبان سے معافی مانگی، دل سے اپنے کیے ظلم پر ندامت، شرمندگی کی عمل پر، اس کیے پر، اور بدن سے ترک کر دیا، اس عمل کو چھوڑ دیا. تو یہ چیزیں تینوں ملی تو اس سے تو ہوا استغفار. توبہ ابھی نہیں ہوئی. اب آپ اتفاق کریں گے میری بات سے کہ ہماری پوری زندگی میں ہم جو کچھ توبہ کے نام پہ کرتے ہیں دراصل وہ صرف استغفار ہوتا ہے. ہم توبہ میں داخل ہی نہیں ہوتے. تو استغفار دروازہ ہے. توبہ پھر آگے اس کے اندر گزر کے پھر گھر آتا ہے، سین آتا ہے. اور انابہ پھر اس کے بعد سین چھوڑ کے اندر کمرے میں، حجرے میں داخل ہوتے ہیں تو انابہ آتی ہے. تو یہ تو استغفار ہے، صرف دروازے پر کھڑے ہیں، معافی مانگ لی، گناہ کو چھوڑ دیا. بھئی یہ تو ایک ظلم کیا تھا، نافرمانی کی تھی، اللہ کی نافرمانی کی تھی، اس کو ترک کر دیا. تو آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، استغفار ہو گیا تو اللہ پاک نے آپ کی وہ جو ظلم لکھا گیا تھا، گناہ لکھا گیا تھا، اس کو مٹا دیا. ابھی توبہ نہیں کی. توبہ ہے الرجوع الی الطاعہ. جیسے گناہ کیا تھا، نافرمانی کی تھی، اور اب شرمندہ ہو کر چھوڑ دیا ہے، اب ویسے نیکی کی طرف، طاعت کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف پلٹ جائیں. اس گناہ کا بدل، نعم البدل، طاعت کو بنائیں عملا. اگر نیکی کی طرف اس گناہ کے بدلے میں پلٹ جائیں گے، اللہ کی طرف پلٹ جائیں گے، یہ جو رجوع ہوگا نیکی کی طرف، طاعت کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف، اس رجوع کو توبہ کہتے ہیں. گناہ چھوڑنے کو توبہ نہیں کہتے. گناہ سے معافی مانگنا یہ توبہ نہیں، یہ استغفار ہے. اور استغفار کے بعد پھر نیکی، طاعت اور تقوی اور اللہ کی طرف پلٹ جانا، اس کو توبہ کہتے ہیں. یعنی باطل کو چھوڑ دینا استغفار ہے، اور حق کی طرف لوٹ جانا یہ توبہ ہے. باطل کو چھوڑ دیا استغفار، اور حق کی طرف پلٹے یہ توبہ ہے. ایک اور جملے سے سمجھا دیتا ہوں. یعنی آپ گناہ کر کے اپنا نقصان کر بیٹھے تو استغفار کے ذریعے ازالہ ضرر کیا، اس نقصان کا ازالہ کر دیا. نقصان جو ہوا تھا وہ پورا ہو گیا. ابھی نفع میں نہیں گئے، آپ کاروبار کر رہے تھے، نقصان کر بیٹھے. استغفار کے ذریعے آپ نے نقصان پورا کر لیا. اس کو استغفار کہتے ہیں، ازالۃ الضرر. نقصان پورا کر لیا، نفع میں نہیں گئے، اور توبہ کے ذریعے نفع مندی میں چلے جاتے ہیں. توبہ کے ذریعے نفع کما لیتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں اللہ رب العزت کے کرم کا، وہ کتنا رحیم، کتنا کریم، کتنا غفور، کتنا تواب، کتنا عظیم ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تمہارے گناہ کے بعد بھی ایسا کرو کہ نہ گناہ کا نقصان رہے بلکہ نفع میں بھی چلے جائے. یہ مولا کے کام ہے. وہ کہتا ہے کہ گناہ کا ازالہ ہو، ضرر کا، نقصان کا ازالہ ہو استغفار سے، اور جلب منفعت ہو، جلب حصول منفعت، یہ توبہ ہے. ازالہ ضرر
نقصان کا ازالہ استغفار ہے، اور حصول منفعت یہ توبہ ہے۔ تو استغفار کے ذریعے مغفرت جب ہو گئی تو آپ گناہ کے شر سے بچ گئے۔ مغفرت کا جو لفظ ہے آپ دیکھیں، ایک جب آپ جنگ لڑتے ہیں تو سر کے اوپر وہ پہنتے ہیں موٹا سا لوہے کا، پہلے زمانے میں میدان جنگ میں ہوتے تھے۔ اب بچے جو یہ موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی وہ ہیلمٹ پہنتے ہیں، ہیلمٹ جو تاکہ گرے بندہ تو چوٹ نہ لگے، اس کو عربی میں مغفر کہتے ہیں۔ ہیلمٹ مغفر مغفرت اور غفرہ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے استغفار کیا، گناہ سے معافی مانگی اللہ کے حضور، اللہ نے معاف کر دیا، تو گویا آپ نے مغفر پہن لیا۔ اب وہ جو چوٹ لگنے کا امکان تھا اس سے بچ گئے، جو ٹھوکر آئی تھی اس سے بچ گئے، ٹھوکر لگنے سے بچ گئے، لیکن دوسرے دشمن پر حملہ نہیں ہوا، اٹیک نہیں ہوا دشمن پر، آپ وہیں کے وہیں کھڑے، اپنے آپ کو بچا لیا گناہ سے، تو حصول منفعت نہیں ہوئی۔ جب توبہ کی تو آپ نے شیطان پہ اٹیک کر دیا۔ پہلے آپ نے زرہ پہن لی تھی، زرہ تو دشمن کے حملے سے بچا لیا تھا استغفار سے کے ذریعے، دشمن کے حملے سے بچ گئے، مگر دشمن کا کچھ نہیں گیا، شیطان کا کچھ نہیں گیا۔ جب آپ نے توبہ کی تو شیطان کا نقصان کیا، پہلے شیطان نے آپ کا نقصان کیا تھا، آپ نے استغفار کر کے نقصان پورا کر دیا، اب آپ نے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، اب آپ نے شیطان کا نقصان کر دیا، پلٹ کر شیطان پر حملہ آور ہوئے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ایسے کمزور نہ بنو کہ شیطان ہی تم پہ حملہ کرتے رہے اور تم توبہ معافی مانگ کے بس اپنے آپ کو اس نقصان کا ازالہ ہی کرتے رہو، بچاتے رہو، تو اس طرح تو شیطان چڑھائی کرتا رہے گا۔ نہیں، فرمایا کہ صرف بچاؤ کرنے والا نہ بنو، شیطان پر حملہ کرنے والے بھی بنو۔ استغفار اس طرح ہے جیسے آپ کھیلتے ہیں ہاکی یا فٹ بال کھیلتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہوں کہ فیلڈ میں جب دونوں طرف کی ٹیمیں، تو کہتے ہیں کہ ایک ٹیم کے اوپر ایک طاقتور ٹیم ہے تو ہر وقت آپ کے گول کے اوپر ان کا پریشر رہتا ہے، ہر وقت ہاف کے بعد آپ کی طرف بھی کھیلتے رہتے ہیں گیم۔ باکسنگ میں بھی ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں دو باکسر لڑتے ہیں، ایک طاقتور ہے کمزور ہے، تو وہ ہر وقت اٹیک کرنے کی پوزیشن میں ہے اور کمزور بالکل رنگ کے ساتھ لگ کے بس ڈیفینس ہی کرتا رہتا ہے، اور وہ موسٹلی اس کے حلقے میں آ کے اٹیک کرتا رہتا ہے۔ فٹ بال میں آپ کے گول ٹیم کی آپ کے گول پر پریشر رہتا ہے، ہاکی میں آپ پر پریشر، آپ ڈیفینس کرتے رہتے ہیں۔ یہ ڈیفینس کرنا، بچانا، یہ استغفار ہے۔ استغفار تو آپ نے اس پریشر کو دبا رکھا ہے، مٹا لیا، جو نقصان ہوا تھا اس سے بچا لیا۔ اور توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے کہ نیکی کا پریشر بڑھا کر دوسرے شیطان کے گول پر حملہ آور ہونا، اس پر پریشر کرنا، اپنے ہاف کو کراس کر کے۔ تو آپ جب ہاف کے اندر رہیں گے اللہ کے بندو، تو کسی وقت بھی گول ہونے کا ڈر ہے، تو آپ کمزور رہے نا۔ تو جب طاعت میں، عبادت میں، نیکی میں کمزور ہیں تو شیطان کسی وقت بھی، اگر اب گول نہیں کر سکا دوسری بار کر لے گا، اب نہیں کر سکا تو آپ استغفار ہی کرتے رہیں گے تو کسی لمحے وہ گول کر لے گا، خواہ پینلٹی سے کر لے، خواہ وہ کارنر ہٹ کر کے کر لے، وہ گول ہی کر لے گا، کسی وقت سیدھا ہی گول کر لے، چونکہ آپ کے اوپر ہی پریشر ہے نا۔ تو استغفار سے پریشر ریلیز نہیں ہوتا، نقصان کا بچاؤ ہوتا ہے۔ توبہ آگے بڑھنا ہے، یہ پروگریسو ایکٹ ہے، آگے بڑھنا ہے۔ توبہ یہ ہے کہ دشمن پہ اٹیک کرتے ہیں، اب شیطان پر اٹیک کیا، اس کا سر تو پھوڑنا نہیں آپ نے، نہ اس کا بازو توڑ دینا ہے۔ شیطان پر حملہ کیا ہے؟ نیکی کرنا، سجدے میں گر جانا، عبادت کر لینا، نوافل پڑھ لینا، سجدہ ریز ہو جانا، طاعت اختیار کر لینا، گناہوں کو چھوڑ کر عبادت کی زندگی میں آ جانا، سچائی کرنا، وعدہ وفائی کرنا، سخاوت کرنا، دوسرے سے بھلائی کرنا۔ جب آپ نیکیوں کا عمل شروع کر دیتے ہیں تو آپ نے گویا شیطان کے گول کر اس کے اوپر اپنا پریشر ڈیولپ کر لیا، اب آپ طاقتور ہو گئے۔ توبہ بندے کو روحانی طور پہ طاقتور کرتی ہے۔ تو کثرت کے ساتھ استغفار کرے تاکہ بچاؤ رہے، اور کثرت کے ساتھ بندہ توبہ کرے تاکہ نیکی میں اضافہ اور اللہ کی قربت نصیب ہو۔ جب یہ چیز آپ کے ذہن نشین ہو گئی تو اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آئی ہے نا، یہ وہ اسی معنی میں ہے جو قرآن مجید میں آپ کثرت کے ساتھ اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں، جس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ یہ جو توبہ نصوح کا لفظ آپ نے سنا ہے کثرت کے ساتھ، توبہ نصوح کا معنی یہی ہے۔ نصوح ناصحہ سے ہے، اسی سے نصیحت بھی ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ارادے میں، قصد میں، جیسے شکور اور صبور
اس طرح نسوح، اس کا مطلب ہے نسوح کا صاف ستھرا ہو جانا، بالکل خالص ہونا، کوئی میل کچیل اور ملاوٹ نہ رہے، کوئی غش اور شوب نہ رہے، ملاوٹ نہ رہے، ملاوٹ سے پاک صاف ستھرا خالص کر دینا کسی چیز کو، اس کو نسوح کہتے ہیں۔ بہت ہی خالص کر دیں، چمکا دیں، تو یہ مبالغے کے صیغہ پر، مبالغہ کے صیغہ پر یہ نسوح ہے۔ تو توبہ نسوح کا مطلب ہے، ابھی تک توبہ کو سمجھایا میں نے، اب ایک سٹیپ اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ پہلے استغفار سمجھایا، پھر توبہ بتائی، اب توبہ نسوح، اس کا مطلب ہے کہ توبہ کرو وہ جو بتائی آپ کو، کہ پہلے تینوں عمل کریں، استغفار کے، زبان سے بھی کریں، معافی طلب کریں، دل سے شرمندہ بھی ہو جائیں گناہ پر، اور بدن سے ترک بھی کر دیں، استغفار پورا ہوا، اب توبہ کریں۔ اور توبہ یہ کہ طاعت کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی بندگی کی طرف رجوع کریں، اللہ کی رضا کی طرف، اللہ کی قربت کی طرف، یہ درجے، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ رجوع کر لیا تو پھر آپ پلٹ کر نیکی کی طرف بڑھ گئے، آگے چلے گئے، استغفار اور توبہ ہو گیا۔ اب پھر توبہ نصوح، اور توبہ کی تو توبہ بھی نصوح والی کریں، یعنی ملاوٹ سے پاک توبہ۔ ہماری ساری توبہ ہیں ملاوٹ والی توبیں ہوتی، ہم جتنی توبہ کرتے ہیں اس میں ملاوٹ ہوتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں توبہ سے پاک نصوح توبہ کرو، اور وہ کیا ہے، اس کی تعریف کی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے التوبۃ النصوح ان یتوب من الذنب ثم لا يعود الیہ کما لا يعود اللبن الی الدرع۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ توبہ نصوح یہ ہے، ملاوٹ سے پاک توبہ، کہ بندہ گناہ سے ایسی توبہ کرے۔ دیکھیے نا، جب استغفار کرے گا صرف، کیونکہ ہم نے صرف استغفار کو توبہ سمجھ لیا ہوا ہے، اگلا سٹیپ نہیں اٹھاتے، بس اس کی معافی مانگ لی، ختم، رو لیا، ختم۔ تو جب وہاں کرے گا تو میں نے کہا کہ وہ کمزوری کی پوزیشن میں کھڑا ہے بندہ، کمزوری کی پوزیشن میں، ہر لمحہ شیطان اور گناہ اور دنیا کا مکر اور فریب اور شہوات اور نفس ہر لمحہ پر حملہ کرتے رہیں گے اور آپ کو دھکیلتے رہیں گے، کسی وقت بھی گول ہو سکتا ہے، یعنی آپ ہلاک ہو سکتے ہیں۔ جب توبہ کرنے کا مطلب اب نیکیوں کی طرف بڑھ جائیں، اتنا نیکیوں کی طرف بڑھیں کہ دشمن دب جائے، پیچھے ہٹے، نفس پیچھے دبے، شیطان پیچھے دبے، دنیا کے حملے پیچھے دبے، آپ طاقتور ہوں، ایمان میں، قوت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، اللہ کی طاعت میں طاقتور ہوں۔ اور اب اس توبہ کو نصوح رکھیں، اور فرمایا کہ وہ نصوح یہ ہے کہ گناہ سے ایسی توبہ کریں کہ پھر اس کی طرف پلٹ نہ سکیں، ثم لا يعود الیہ، گناہ سے ایسی توبہ کرنا کہ پھر بندہ گناہ کی طرف پلٹے نہیں، پلٹ نہ سکے۔ اور پھر آپ نے مثال دی، کیسے نہ پلٹے؟ جیسے ماں کا دودھ ماں کے سینے سے آ جاتا ہے، بچے کو جب پلاتی ہے تو جو دودھ نکل آتا ہے وہ ماں کی چھاتی میں، سینے میں پلٹ نہیں سکتا۔ یا جانوروں سے جب آپ دودھ دوتے ہیں تو جانوروں نے چارہ کھایا تھا نا، زراعت میں، فیلڈ میں جا کے چارہ کھایا تھا، تو چارہ کھا کے تو اس خوراک نے ان کا دودھ بنایا۔ تو جب دودھ آپ نے نکال لیا تو دودھ بنا تو وہیں سے تھا نا جو ان کی خوراک تھی، اور خوراک تو فیلڈ سے آئی تھی، کسان نے جو کچھ اگائے تھے، پٹھے اور جو کچھ اس کے جو اگائے تھے سبزہ چارہ، وہی کھا کے تو الٹیمیٹلی وہ کیمیکلی چینج ہوتا ہوتا دودھ بنا تھا۔ اب دودھ جب بن گیا تو پلٹ کے دودھ چارہ نہیں بن سکتا۔ دیکھیے نا دودھ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ آپ خون کو لے لیں، یہ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابی بن کعب نے مثال دی کہ جیسے دودھ پلٹ کر، جانوروں کا دودھ پلٹ کر دوبارہ چارہ نہیں بن سکتا، یا ماں کا دودھ واپس چھاتی میں نہیں جا سکتا۔ اب آپ خون کی مثال لے لیں، خون کہاں سے بنتا ہے؟ آپ پراٹھا کھاتے ہیں، آپ گوشت کھاتے ہیں، آپ پلاؤ کھاتے ہیں، آپ خوراک کھاتے ہیں، جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں، یہ سارا کچھ جو کھاتے ہیں بھئی وہ ہمارے معدے میں جاتا ہے، اور وہاں جا کے کیموس اور کیلوس کے پروسیس ہوتے ہیں، کیمیکل ایکشنز ہوتے ہیں، اور وہ مختلف عوامل سے گزرتا اسی میں سے خون بن جاتا ہے، اور اسی خوراک میں سے ماں کے لیے دودھ بن جاتا ہے، اور اسی خوراک میں سے اور کھائے پیے میں سے پانی بن جاتا ہے جو پیشاب بن کے نکلتا ہے، اور اسی خوراک میں سے خون بھی بنتا ہے، اسی خوراک میں سے دودھ بھی بنتا ہے۔ تو جو چیز جو بننی تھی بن گئی، اب آپ اپنے اس دودھ کو یا اپنے خون کو یا پانی کو جو کچھ بھی بنا، کیا پلٹا کے واپس
بدل सकते हैं उसकी असल में? दोबारा उससे चावल बना सकते हैं? बोलिए भाई, वो बिरयानी, वो पुलाव, ये गोश्त, वो सालन, वो रोटी में पलट सकते हैं दोबारा? नहीं पलट सकते, नामुमकिन हो जाता है। इतनी केमिकल चेंजेस हो जाती हैं, केमिकल चेंजेस के उसके बाद अब पलट कर असल हालत पे बंदा नहीं जा सकता, उस चीज को नहीं ले जाया जा सकता। फरमाया तौबा नुसू ये है कि बंदा नेकियों की तरफ इतना आगे बढ़ जाए और इतना बदल जाए, गुनाहगारी से बदल के परहेजगारी में इतना आगे निकल जाए कि फिर वो पलट कर उस गुनाह की तरफ न जा सके, उसका नामुमकिन हो जाए गुनाह की तरफ पलटना। तो दोस्तों, जब गुनाह की तरफ पलटना जिस बंदे का नामुमकिन हो जाता है, वो अल्लाह की तरफ से हिसारे कामिल में आ जाता है, उसको वली कहते हैं, वो अल्लाह का वली हो जाता है। और जब बंदा इतना एहतिमाम करने लग जाए तो फिर उससे छोटे गुनाह जो बंदगी का हिस्सा है, इंसानियत का हिस्सा है, सगायर, सय्यात, जल्लात, खतीआत, सय्यात, सगायर, वो खुद ब खुद उन नेकियों के फैज़ से अल्लाह पाक उनको माफ भी करता चला जाता है, बल्कि उन छोटे गुनाहों को नेकियों में बदलता भी चला जाता है। अल्लाह इतना फैज़ देता है, उससे फिर अल्लाह पाक इतना फैज़ देता है। अब कुरान मजीद में है, सूरह निसा आयत नंबर 31, इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिरु अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। फरमाया अगर वो कबायर, वो बड़े गुनाह जिनसे तुम्हें रोका गया है, वो बड़े गुनाह जिनसे तुम्हें रोका गया है, अगर तुम उनसे इज्तिनाब करो, बच जाओ, हिफाजत में आ जाओ, पलट कर उनकी तरफ न जा सको, तुम तकवा, परहेजगारी, इबादत और अल्लाह की ताअत उसके हिसार में आ जाओ, न जाओ, तो नुकफ्फिरु अन्कुम सय्यातिकुम, हम तुम्हारे छोटे गुनाह खुद ब खुद मिटा देंगे, खुद ब खुद मिटा देंगे। और दूसरे मुकाम पर फरमाया कि वो इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, वो नेकियां खुद ब खुद छोटे गुनाहों को मिटा देती हैं। और वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और न सिर्फ छोटे गुनाहों को मिटा देंगे बल्कि करामत वाले मुकामात जन्नत में तुम्हें दाखिल कर देंगे। तो मेहनत जो करनी है, सारी मेहनत वो ये करनी है कि पलट ना सके उधर, तो जिंदगी आगे की तरफ बढ़े, ये ना लगा रहे आगे कभी पीछे, एक कदम आगे एक कदम पीछे, ये तमाशा ना लगा रहे। और इसके लिए मोहम्मद बिन काब अल कुरज़ी, उनकी रिवायत है, वो जलील कदर ताबई हैं, वो बयान फरमाते हैं कि ये जो तौबा नुसूह जिसका मैंने जिक्र किया, ये 4 चीज़ों को इकट्ठा करने से पूरी होती है। 4 चीज़ें इकट्ठी करे, अल इस्तिग़फ़ार बिल लिसान, जैसे मैंने पहले कहा, ज़ुबान से माफ़ी तलब करना, अल्लाह से बख्शिश मांगना, इस्तिग़फ़ार करना। दूसरा वल इक़लाअ बिल अबदान, बदन से उस गुनाह को तर्क कर देना, बदन से गुनाह से जुदा हो जाना, मुफारका, जैसे मैंने कहा, गुनाह से अलहदगी इख्तियार कर लेना। इदमार व तर्किल औद बिल जनान, तीसरा दिल का जो शर्मिंदगी और नदामत थी, तो दिल में उस गुनाह की तरफ पलट कर न जाने का अज़्म पुख्ता कर लेना, दिल में गुनाह की तरफ लौट कर न जाने का, गुनाह को तर्क कर देने का अज़्म पुख्ता करके दिल में रख लेना। और फिर उसके बाद फरमाया वह मुहाजरत सुअल इख्वान, सय्यिल इख्वान, और जो बुरे लोग हैं उनसे मुहाजरत, अलहदगी इख्तियार कर लेना, बुरे लोगों की सोहबत से अलहदगी इख्तियार कर लेना। 3 चीज़ें मैंने पहले बता दी थी, चौथी चीज़ ऐड हो गई। फरमाया कि फिर तौबा को तौबा नसूह बनाने के लिए यह भी लाजिम है कि बुरे लोगों की सोहबत छोड़ दी जाए, क्योंकि बुरे लोगों की सोहबत तौबा को ज़ायल कर देती है, तौबा को ज़ायल कर देती है, कमज़ोर कर देती है, तौबा को तौबा नसूह नहीं रहने देती। बुरे लोगों की सोहबत तौबा को नुकसान पहुंचाती है, बंदे को फिर गुनाह की तरफ लौटा के ले जाती है। इसलिए आखिरी बात जिस पे ख़त्म करना चाहता हूं वो ये कि इस्तिग़फ़ार और तौबा और फिर तौबा नसूह, इन सब चीज़ों पर मुदावमत और मुहाफ़ज़त के लिए, ताकि ये दायम रहें और महफूज रहें, कायम रहें, इसके लिए औलिया किबार में से बहुत बड़े बुजुर्ग और औलिया अल्लाह में से कामिल हुए हैं वलीउल्लाह हज़रत शेख अब्दुल्ला अल अंताकी। शेख अब्दुल्ला अल अंताकी बयान करते हैं कि 5 चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि दिल जब मरीज होता है ना, गुनाहों के साथ दिल मरीज होता है, जब तक आप जुबान से तौबा इस्तिग़फ़ार कहते चले जाएं मगर दिल की मरज का इलाज ना करें,
دل کے ذوق و رغبت کو نہ بدلیں، اس کی مرض کا علاج نہ کریں جب تک اصل مرض کا، تو وہ پھر زبانی کلامی استغفار توبہ کے کلمات فائدہ نہیں دیتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ 5 چیزیں فائدہ دیتی ہیں اور یہ دل کی مرض کا علاج ہے، دل کی مرض کا علاج ہے۔ اس کو امام ابو عبد الرحمن السلمی نے اس کو روایت کیا ہے سند کے ساتھ۔ 5 چیزیں دل کی مرض کا علاج ہیں اور وہ توبہ کو پختہ کر دیتی ہیں اور توبہ نصوح کا درجہ بندے کو دیتی ہیں اور اس کے اندر ظاہری باطنی اصلاح کو مضبوط کرتی ہیں۔ سب سے پہلی شرط فرمائی مجالست الصالحین، نیکوں کی ہم نشینی، ابتدا یہاں سے کی، سب سے پہلی نیک صحبت۔ اس میں فرمایا جو پہلا قول میں نے بتایا اس میں بری صحبت سے بچنا، بروں کی صحبت ترک کر دینا، چونکہ صحبت اثر کرتی ہے، پتہ نہیں چلتا، وقت کے بعد جا کے اندازہ ہوتا ہے، اس وقت آدمی بہت کچھ کھو چکا ہوتا ہے، لٹ گیا ہوتا ہے بہت کچھ، اور پھر پلٹ کے آنا، کمپنسیٹ کرنا، ازالہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ بروں کی صحبت سے بچو، بیٹھو ہی نہیں، ضروری نہیں اس کو آپ برا رٹ لگائیں، گالی گلوچ کریں، نہیں، بس اپنے آپ کو بری صحبت سے بچائیں۔ اور مجالست الصالحین، اس لیے ہم نے رفاقت کا لفظ رکھا، منہاج القرآن کی سنگت کا نام رفاقت، صالحین کی رفاقت میں رہو، بس نیکوں کی مجالست میں رہو۔ حسن اولئک رفیقا، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا یہ کتنے اچھے رفیق اور کتنے اچھے دوست ہیں، سنگت میں رہو۔ اور سنگت کی آج تو 100 قسمیں ہیں، 100 شکلیں ہیں۔ سنگت سننے سے بھی سنگت ملتی ہے، دیکھنے سے بھی ملتی ہے، کلام مجلس میں بیٹھنے سے بھی ملتی ہے، ان کی تعلیمات کو ماننے سے بھی ملتی ہے، قلبی تعلق رکھنے سے بھی ملتی ہے۔ اب سنگت کی بڑی شکلیں آج کے زمانے میں اللہ پاک نے بڑھا دی ہیں۔ پہلے وقتوں میں تو جسمانی سفر کر کر کے مشکل سے جا کے بیٹھنے کا موقع ملتا تھا، اب تو ٹی وی آ گیا ہے، کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، آن لائن ہے، آپ آن کرتے ہیں تو بیٹھتے ہیں، سنگت مل جاتی ہے، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، کتاب کسی کی پڑھیں وہ بھی سنگت ہے۔ ہم جو بڑی ہستیاں گزر گئیں، ہم ان کی کتابوں کے ذریعے ہی ان کی سنگت میں رہتے ہیں۔ تو مجالست الصالحین، جس طرح کی سنگت مل سکے یہ مجالست ہے، یہ مجالست ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو نیکوں کی سنگت میں رہنا ایک۔ اور دوسری چیز فرمائی قراءۃ القرآن بالتفکر، قرآن مجید کی قراءت کرنا، اس کا معنی مفہوم سمجھ کر، تفکر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ۔ جب غور و فکر اور تفکر کے ساتھ قرآن کی قراءت کرتے ہیں تو قرآن آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، تو آپ قرآن کی صحبت میں چلے جاتے ہیں، قرآن مجید کی صحبت میں چلے جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی صحبت میں جانا اللہ کی صحبت میں، چونکہ قرآن کا کلام اللہ کا کلام۔ تیسرا خلاء البطن من الطعام، کھانا اتنا نہ کھانا کہ یہاں سانس لینے کی جگہ بھی نہ رہے، جیسے صوفی عبدالستار صاحب کھاتے ہیں، ہمارے یہاں کینیڈا میں ایک ہیں، کہلاتے صوفی ہیں، صوفی عبدالستار، اور کھانا ماشاء اللہ، اللہ نے ان کو صحت دی ہے اور اللہ ان کی صحت برقرار رکھے، اتنا کھاتے ہیں کہ سانس کی جگہ بھی نہیں چھوڑتے۔ تو اگر حکیم ان کو یا ڈاکٹر کہے کہ صوفی صاحب سانس لیں، تو یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اگر سانس کی جگہ ہی ہوتی تو اتنا میں 2 لقمے اور نہ کھا لیتا، 2 بوٹیاں ہی کھا لیتا، تو سانس کی جگہ نہیں ہے۔ تو اتنا کھانا کہ خلا رہے بطن میں، کچھ خلا رہ جائے، جگہ خالی رہے، پیٹ میں خلا چھوڑنا، کھانے کے بعد بھی اتنا کھانا۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کی سادہ سا طریقہ آپ کو پتہ نہیں چلتا، پیٹ بھر جانا، ڈکار نہیں آتا، یعنی اس کا مطلب ہے پیٹ اتنا بھر گیا ہے، اور ڈکار آنے کا مطلب ہے کہ جگہ چھوڑی ہے۔ یہ بڑا سادہ سا آپ کو ایک فینومینن سمجھا دیا۔ تو پہلی صالحین کی مجالست، سنگت اور صحبت۔ دوسرا قرآن مجید تفکر، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، تلاوت کرنا۔ تیسرا پیٹ بھر کے نہ کھانا، اتنا کھانا کہ جگہ بچے، اللہ کے ذکر کی جگہ بچے، سانس کی جگہ بچے، وہاں رغبت، اللہ کی عبادت کی رغبت کی جگہ بچے، جسم بے حال نہ ہو جائے کھا کر۔ تیسرا یہ فرما کر دیا۔ اور چوتھا قیام اللیل، پھر رات کو قیام کرنا، اور قیام اللیل مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، یاد رکھ لیں۔ کئی اولیاء نماز مغرب کے بعد کے جو نفل ہیں اوابین کے،
کوئی 2 پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، 20 پڑھے، جتنے بھی پڑھے فرض نماز اور سنت کے بعد ان نفلوں کو، اوابین کے ان نفلوں کو قیام اللیل شمار کرتے. کتب میں اولیاء کرام کئیوں کو اس وقت کی نماز کو قیام اللیل سے بھی افضل، پچھلی رات سے بھی، اپنے اپنے اوقات کی تفضیل ہے. تو مغرب کے بعد اللہ نے آسانی شروع ہو جاتا ہے. پھر عشاء کی نماز ہے وہ بھی قیام اللیل کا حصہ ہے، نفل پڑھیں. پھر رات کو جس وقت بھی فجر سے پہلے پڑھ لیں وہ بھی قیام اللیل ہے. تہجد نصف شب پڑھیں، آخر شب پڑھیں، اول لیل پڑھیں. رات میں کچھ ضرور قیام کریں اللہ کے حضور، سجود کریں اللہ کے حضور، رات کی نماز کو مس نہ کریں. اللہ پاک نے مغرب سے لے کے فجر تک سارے درمیانی عرصے کو اللیل بنایا، اور اس لیل کے درمیان جب بھی قیام کریں یہ قیام اللیل ہے، جو جتنا کریں. تو صرف مقصد یہ ہے کہ رات کے قیام کو اللہ پاک نے دن کے قیام پر فضیلت دی ہے. تو رات کے وقت قیام کریں، تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں، جاگیں، تلاوت کریں، قیام کریں، جاگیں، اللہ کو یاد کریں، استغفار کریں، درود پاک کریں، ذکر کریں، جو بھی ہے کچھ لمحے اللہ کے حضور رات کی تنہائی میں گزاریں. اور 5واں التضرع عند الصبح، اور جب فجر پڑھیں صبح کا وقت ہو تو اللہ کے حضور گریہ اوزاری کریں. بچے بھی کریں. یہ گریہ اوزاری کی عادت بچپن سے پڑھنی چاہیے بچوں میں، نوجوان بچوں میں. چونکہ گناہ نہیں، اللہ پاک نے انہیں گناہ سے محفوظ رکھا ہوتا ہے، تو انہیں سمجھ نہیں ہوتی کہ رونا کس چیز کا، کیوں روئیں. نہیں، یہ رونا اللہ کو پسند ہے. اللہ اپنے رونے والے بندوں سے محبت کرتا ہے، گریہ اور بکا والے بندوں سے محبت کرتا ہے. اور جو آنسو گرتا ہے مومن کا اللہ کے خوف اور اس کے عشق اور اس کی محبت میں اور اللہ کی طلب میں، کبھی گناہ پر رونے کا آنسو ہے، کبھی اللہ کے عشق اور محبت میں رونے کا آنسو ہے، کبھی آقا علیہ السلام کے عشق اور ہجر میں رونے کا آنسو ہے، کبھی اللہ کی قربت کے طلب کے آنسو ہیں. یہ محبت کے بھی آنسو ہوتے ہیں. تو کوئی گریہ خوف کا گریہ ہے بکا، کوئی گریہ طلب کا گریہ ہے، کوئی گریہ محبت کا گریہ ہے. تو آنسو گرانا یہ اس سے بھی افضل ہے جو مجاہد میدان جنگ میں اپنی وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے بارڈر پہ اپنی جان دے کر، نذرانہ دے کر اپنا خون گراتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا، یہ 2 قطرے اللہ کو نہایت محبوب ہیں. 2 قطرے، ایک اس مجاہد کا خون کا قطرہ جو اپنے دین اور اپنے وطن کی حفاظت میں گراتا ہے اللہ کے حضور، اور ایک اس جوان کا، اس شخص کی آنکھوں کے آنسوؤں کا قطرہ جو خدا کی محبت میں گراتا ہے. تو اس کی عادت پیدا کریں. جن کی تھی نہیں رہی وہ لوٹائیں اس عادت کو، جنہیں عادت نہیں ملی وہ ڈالیں، جنہیں اللہ نے نصیب کی ہے وہ اس کو دوام بخشیں. تو 5 چیزیں بیان کی، یہ علاج ہے. اس سے دل کے امراض ٹھیک ہوتے ہیں اور توبہ نصوح بن جاتی ہے. اور آج کی بات ختم کر رہا ہوں. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت پر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حارث المحاسبی سے سنا. سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں حضرت حارث المحاسبی سے سنا. وہ فرماتے تھے، اور اس کو بھی امام ابو عبد الرحمن السلمی نے روایت کیا. فرماتے ہیں، ما قلت قط اللہم انی اسألک التوبہ ولکنی کنت اقول اللہم ارزقنی شہوت التوبہ. فرماتے ہیں سیدنا جنید بغدادی کہ میں نے حضرت حارث محاسبی سے سنا، وہ یہ فرمایا کرتے تھے ہمیں اور اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں اور اپنے طلاب کو، طالب علموں کو بتایا کرتے تھے کہ میں نے زندگی میں کبھی یہ دعا نہیں کی اور یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے توبہ کا سوال کرتا ہوں. یہ کبھی سوال نہیں کیا. میں ہمیشہ یہ دعا کرتا رہا ہوں عمر بھر کہ اے اللہ میں توبہ کے عشق کا سوال کرتا ہوں، مجھے توبہ کی محبت عطا کر. اگر خالی توبہ کا سوال کیا تو کبھی کر لی کبھی چھوڑ دی، کبھی کر لی کبھی چھوڑ دی، وہ تو آئی گئی ہو گئی. اور شہوت التوبہ مانگتا ہوں، یعنی عشق توبہ، عشق التوبہ، میں اللہ سے عشق کی شہوت، عشق کا عشق مانگتا ہوں، توبہ کا عشق. اور جس شے سے عشق ہو جائے بندہ اس سے جدا ہی نہیں ہوتا. جس سے بندے کو شدید محبت ہو جائے اس سے نگاہ ہی نہیں اٹھاتا، اس کا دل اس سے جدا ہی نہیں ہوتا، اس کی طبیعت اس کو بھولتی ہی نہیں ہے. تو اگر خالی توبہ مانگوں تو کبھی توبہ ملے گی، کبھی توبہ بھول جاؤں گا، کبھی ترک ہو جائے گی. لیکن اگر توبہ کا عشق نصیب ہو جائے تو عمر بھر کسی سانس پہ بندہ توبہ سے جدا ہی نہیں ہوگا. ہر وقت توبہ اس کے دل پر وارد رہے گی اور اس کے باطن کا حال بن کے رہے گی، اور بندہ اور توبہ ہر وقت جڑے رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی توبہ کرو کہ توبہ نصوح بھی ہو، اور وہ توبہ آپ کے ساتھ
وہ لپٹ بھی جائے، آپ توبہ کے ساتھ چمٹ بھی جائیں، توبہ کے ساتھ لپٹ جائیں، اور توبہ کے ساتھ کبھی مفارقہ جدائی نہ ہو، وہ توبہ ایک حال بن جائے ہمارے قلب و باطن کا. اور توبہ کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں، توبہ اللہ کی طرف رجوع کرنا. جب توبہ ہر وقت دائمی حال بن جائے گا ہمارے قلب و باطن کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وقت دل اللہ کی طرف رجوع کے حال میں رہے گا، ہر وقت دل اللہ کی طرف متوجہ رہے گا، اور دل اللہ کی طرف سے کبھی غافل نہیں ہوگا. تو اصل توبہ نصوح یہ ہے کہ دل اللہ سے کبھی غافل نہ ہو، ہر وقت اللہ کی طرف تائب یعنی راجع رہے، یعنی اللہ کے ساتھ شاغل رہے، اللہ کا ذاکر رہے، اللہ کا عارف رہے، اللہ کا محب رہے، اور اللہ کے ساتھ جڑا رہے. تو جب دل ہر وقت اللہ کی طرف راغب رہتا ہے تو وہ دائمی وہ بندہ اواب رہتا ہے، ہمہ وقت اللہ کے ساتھ حالت توبہ، تعلق توبہ میں رہتا ہے. اور میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اس کے بعد پھر ان تمام اثرات بد کو زندگی سے نکال دینا جو گناہ ہیں، خواہ وہ عبادات میں کے دائرے میں ہیں، خواہ وہ معاملات کے دائرے میں ہیں، خواہ وہ آداب کے دائرے میں ہیں، خواہ وہ حقوق اللہ میں ہیں، خواہ وہ حقوق العباد میں ہیں، تاکہ اللہ کی کوئی بھی نافرمانی نہ ہو، خواہ وہ اللہ کے حقوق سے تعلق رکھنے والے عمل میں تھی، حقوق اللہ میں، عبادات میں، خواہ وہ بندوں کے حقوق کو تلف کرنے کے معاملے میں تھی، حقوق العباد سے تھی. بندہ جب اللہ کے ساتھ اپنے قلب کو دائماً جوڑ دیتا ہے تو پھر دوسرے لوگ بھی اس کے ضرر سے بچ جاتے ہیں، اور وہ بھی شیطان، نفس اور دنیا کے ضرر سے بچ جاتا ہے. اللہ رب العزت کے حضور التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دائمی ایسی توبہ نصوح اور توبہ کاملہ کا حال عطا فرما دے، اور اس حال کو ہمارے لیے مقام بنا دے، اس کو مستقل استقامت کے ساتھ ہمیں اس پر قائم رکھے. اس توبہ کے تصور کے رنگ میں استغفار، توبہ، توبہ نصوح اور توبہ دائمی، اس کے رنگ میں اپنے حال کو ڈال لیں. اللہ پاک ہمارے اوپر کرم فرمائے.